افتخار صاحب، پاک امریکہ تعلقات کی تاریخ ہے، جیسے اوپر بات کی، پاکستان نے کبھی مطالبات مانے، کبھی ریفیوز کیے، کبھی ڈٹ گیا، معروضی حالات کا دخل تو ہوتا ہے۔ اس وقت کی صورتحال کیا تقاضا کرتی ہے؟ ابھی یہ اگر ہے، لگتا نہیں، اوپر جو گفتگو ہوئی وہ نہیں کہتی کہ وہ اتنے فارغ ہیں کہ ان کا اور نہ کوئی ایسا بھی فوکل پوائنٹ نظر آتا ہے کہ ان کا انٹرسٹ بھی ہو۔ اگر ایسا ہوتا ہے، مطالبہ مانا جائے گا، جواب دے دیا جائے گا، ڈٹ جائے گا پاکستان؟ پہلی بات تو ہے کہ رضا رومی اور شہزاد صاحب نے جو کہا، اس کے بعد تو یہ سوال کرنا اور اس سوال پہ ڈیبیٹ کرنا بھی وقت کا ضیاع ہے، کیونکہ انہوں نے اس کے تمام پہلوؤں کو زیر بحث لائے۔ ہماری ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم اس کی یہ بات مان لیں، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ہم ایک ساورن اسٹیٹ ہیں، اور جو کچھ بھی ہمارے خلاف کہا جا رہا ہے اور کہلوایا جا رہا ہے وہ اب تک ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اس میں ایک بات بہت کلیئر ہے کہ ہمارا جو نظام عدل ہے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اس کا جواب ہماری حکومت نے دے دیا ہے۔ اس آدمی کے بارے میں عدالتیں جو فیصلہ کریں گی، صاف ظاہر ہے کہ برطانیہ، امریکہ اور یورپ جیسا کہ وہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، رول آف لاء میں یقین رکھتے ہیں، تو ان کو ہماری عدالتوں کے فیصلوں پر بھی عمل کرنا ہوگا اور تسلیم کرنا ہوگا۔ شکیل افریدی کے معاملہ جو زیر بحث آیا، یہ اس کا بین ثبوت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوستیاں ضرور ہو سکتی ہیں وہاں پہ، اور کانگریس مین میں ایک سیاسی جماعت نے بہت زیادہ انفلوئنس کریٹ کیا ہے، اور اس کا اظہار آپ نے کانگریس کی اس ریزولوشن کے بارے میں بھی دیکھ لیا ہو جو پیش کی گئی۔ سر اگر اجازت دیں مجھے، جو آپ نے کہا کہ ابھی سوال کی وہ نہیں بچتی، اوپر جو گفتگو ایک پروپیگینڈا اور اگریسیولی جس طریقے سے کیمپین اور بیان، یا اب نیریٹیوز جس طرح بنائے جاتے ہیں، وہ ایک امپریشنز رکھتے ہیں، پھر وہ فیک نیوز ہو، وہ اتنی دیر میں نقصان کر جاتی ہے کسی کا بھی کرنا ہو۔ یہ ایبسولوٹلی ناٹ سے لے کر ابھی جس طرح کی کیمپینز چلائی جا رہی ہیں، اور ایک ایک بات یا ٹویٹ یا خبر کو جس طرح رن کیا جا رہا ہے، یہ کسی خام خیالی کی دنیا میں اس کو پھر کس طرح سے ریڈ کیا جائے؟ یہ کیا چاہ کیا رہے ہیں، کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ کچھ نہیں کرنا چاہ رہے، پھر وہ بات کہوں گا جو بری لگے گی۔ یہ پاکستان کو عدم استحکام میں رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہی نہیں پاکستان میں استحکام پیدا ہو۔ یہ انسانوں کے ذہنوں میں ایک ایسی بیج بو رہے ہیں جہاں پہ غیر یقینی صورتحال جاری رہے، اور یہی غیر یقینی صورتحال کسی وقت ان کے کام آ سکتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے جس طرح میرے دونوں دوستوں نے بڑی ڈیٹیل سے، رضا نے اپنی جگہ پہ اور شہزاد صاحب نے اپنی جگہ پہ، دونوں جو پروپوزیشن ہے ان پہ بات کر لی ہے۔ کیا امریکہ ہمیں مجبور کر دے گا کہ ہم چائنا کے ساتھ سی پیک کو بند کر دیں؟ اٹس آؤٹ آف کویسچن، ہم کر نہیں سکتے کتنا بھی دباؤ۔ اور آپ نے جو اپنے انٹرو میں دباؤ کی 2-3 وجوہات بتائیں کہ جہاں پہ اس کو کامیابی ہوئی، وہ اس نوعیت کی کامیابی نہیں تھی کہ یہاں پہ ہماری سیورنٹی ایٹ اسٹیک ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہمیں یہ میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں، خواہ کتنا بھی پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلاف رائے پایا جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی ساورن جو پوزیشن ہے اس پہ کمپرومائز کر لیں۔ ہماری عدالتیں جو فیصلہ کریں گی ہمیں بھی احترام کرنا ہے اور ان کو بھی احترام کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں افغانستان میں اس کا جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم نے کسی کے دباؤ کے تحت چلنا ہے، یا جو حکومت کر رہی ہے اس کو وہ کر، حکومت نے خود ہی فیصلے خود فیصلے لینے ہیں اور خود فیصلے لے رہی ہے، اور یہ خود فیصلے لیتی رہے گی۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ اس نقطے کے اوپر جو میرے دوستوں نے کہا، رضا رومی نے اور شہزاد صاحب نے، 100% درست کہا۔ سیغم صاحب، ٹرمپ کی اپنی کوئی بھی رائے ہو، امریکی ڈیپ سٹیٹ کی ایسے شخص کے لیے کیا رائے ہوگی؟ جب امریکی افواج کا انخلا ہو رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں افغانستان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی، بطور وزیر اعظم پاکستان اسامہ کو شہید کہہ رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ کو امریکی ڈالر حاصل کرنے کی لڑی جانے والی جنگ کہہ رہے ہیں، یا طالبان کی سپورٹ کرتے ہیں تو طالبان خان کہلاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کیا اگر ٹرمپ لا علم ہے، امریکی ڈیپ سٹیٹ بھی لا علم ہوگی؟ یہ تمام چیزوں کے ریفرنس میں امریکہ میں اس طرح کی لابنگ کر کے جو کیمپین اگریسو چلائی جا رہی ہے، یہاں پاکستان کے اندر معاملات پر اثر انداز ہونے کی کوشش، آپ کی ریڈنگ کیا ہے اس پر؟ دیکھیے عائشہ، جہاں تک اس طرح کے اینٹی امریکن نیریٹو کی بات ہے تو امریکہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہے کہ اس کے الائز ملکوں میں بھی سیاستدان اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو یہ بات میرے خیال میں اتنی اہم نہیں ہے۔ لیکن اس بات کا ایک پاکستان کا رخ بھی ہے۔ پاکستان کے اندر جو اینٹی امریکنزم ہے
اور جو اینٹی یو ایس نیریٹو ہے اس کو عمران خان نے کتنا استعمال کیا. جب 10 اپریل 2022 کو عمران خان کو نکالا گیا، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، تو اس کے بعد انہوں نے مدعا کس پہ ڈالا؟ امریکہ پہ ڈالا. نتیجہ کیا نکلا؟ لوگ ان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے اینٹی امریکنزم کو لیوریج کیا. تو اس وقت جو کچھ پی ٹی آئی کر رہی ہے، تو کیا اپنے مخالفوں کو وہ موقع نہیں دے رہی کہ وہ اینٹی امریکنزم کو، اینٹی امریکن نیریٹو کو عمران خان کے خلاف یوز کریں، لیوریج کریں؟ تو یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اپنی اسٹریٹجی ہے وہ کتنی وائز ہے. جو امریکہ کرے گا یا نہیں کرے گا اس پر تو بڑی اچھی بات ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی جو اپنی اسٹریٹجی ہے اس میں وزن ہے یا نہیں ہے. میرے خیال میں جب سے عمران خان صاحب اقتدار سے باہر آئے ہیں تو انہوں نے بے شمار غلطیاں کی ہیں، بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی مقبولیت کے باوجود، سب سے بڑی پارٹی ہونے کے باوجود، سب سے زیادہ ووٹ رکھنے کے باوجود انہوں نے اپنے رستے مسدود کیے ہیں. اور ابھی وہ جو کچھ کر رہے ہیں، اور ان کے جو پاکستانی نژاد امریکن ٹائیگر ہیں، وہ جس طرح رچرڈ گرینل کے گھوڑے پہ سوار ہو کر پاکستان کی طرف آ رہے ہیں، یہ دوسری بڑی غلطی ہے 9 مئی کے بعد. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ویسے ہی بڑے کمپلیکس تعلقات ہیں، کوئی سیدھے سیدھے تعلق کبھی بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت جو ہیں وہ بہت ہی ٹیڑھے ہیں. اس وقت امریکہ بھارت کے ساتھ اپنا اسٹریٹجک الائنس بنا رہا ہے. نمبر 1 ایشو اس وقت امریکہ کا، نمبر 1 اینیمی اسٹریٹجک بھی اور ٹریڈ کی وار میں بھی وہ چائنا ہے. اس کے لیے وہ پاکستان پر پریشر ڈالنا چاہ رہا ہے اور پاکستان اس کو ریزسٹ کر رہا ہے. بھارت کے وہ بہت قریب ہے، لیکن پاکستان کی جو تاریخ ہے جس پر آپ نے بھی بات کی، دوسری کولیگز نے بھی بات کی، وہ ہے پاکستان کی ریزیلینس. پاکستان میں ایک عمومی ایک تاثر ہے بہت سارے لوگوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں بھی، کہ امریکہ جو چاہے پاکستان سے کرا لیتا ہے. کسی امریکی سے پوچھیں کہ امریکیوں نے پاکستان کو زیادہ پلے کیا یا پاکستانیوں نے امریکہ کو زیادہ پلے کیا؟ تو سب لوگ آپ کو، بہت لوگ آپ کو ملیں گے، امریکی بھی اور بہت سارے ایکسپرٹ، وہ کہیں گے تو پاکستان امریکہ کو پلے کرتا رہا ہے، ہمیں کچھ دیا نہیں اور ہم سے سب کچھ لیتا رہا ہے. 1950 سے 53 میں جب کورین وار تھی، امداد لینا شروع کی، انہوں نے کہا بھائیو تھوڑی سی فوجی تو دے دو. انہوں نے کہا ہو ہم نے تو سوویت یونین سے لڑنا ہے، ہمارے فوجی تم ادھر رہنے دو. اس کے بعد چین کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں، دشمنی ہے، سخت معاملات ہیں. پاکستان نے چین کے ساتھ تعلق بنا لیا، اسٹریٹجک تعلقات بنا لیے. نیوکلیئر پروگرام پہ کتنی ریزسٹنس تھی، پاکستان نے برداشت کی. میزائل پروگرام پہ آج تک دباؤ اس کا چل رہا ہے، پاکستان برداشت کر رہا ہے. افغان جنگوں پر دیکھیں، جہاں تھوڑی بہت رعایت دینی ہوتی ہے، جہاں پاکستان سمجھتا ہے، پاکستان کی حکومتیں، پاکستان کی اسٹیبلش سمجھتی ہے کہ یہاں گنجائش موجود ہے، وہ دیتے ہیں. لیکن جہاں نہیں دینا چاہتے، وہاں پاکستان میں اتنا وزن ہے کہ یہ کھڑے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت بیک فائر کر سکتا ہے پاکستان میں، پاکستان کی پبلک اوپینین میں بھی، اور خود پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی، جس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں. درست ہو گیا. آخری بات کیا ہے؟ آخری بات یہ ہے کہ بھائیو، اگر باہر کا دباؤ استعمال ہی کرنا تھا یا باہر کی میڈیشن چاہیے ہی تھی، تو آپ کو سعودی عرب جانا چاہیے تھا، جن پر آپ ابھی بھی بیٹھ کے اینٹیں روڑے پھینک رہے ہیں. کیونکہ سعودیہ کا تعلق ایک مختلف طرح کا ہے، اسے شک کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اس کے اس طرح کے اسٹریٹجک مفاد نہیں ہیں. اگر ان کو لاتے تو ایک بہتر میڈیشن اور بہتر راستہ نکل سکتا. چلیں جی، تو آپ سب کی گفتگو کنکلوڈ کرتے ہیں ایک جملے میں کہ پی ٹی آئی کو خود دیکھنے کی ضرورت ہے کہ گزشتہ 3 سال میں ان کی سیاسی حکمت عملی ان کو فائدہ دے رہی ہے، نقصان وہ کتنا وزن رکھتی ہے. ذرا اس پر غور کیجئے.